عظمت اہل بیت اطہار اور خصوصاً امام عالی مقام جگر گوشہ رسول امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب اہل بیتی احبنی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان اور خون بطول ہے۔ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت و حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار کہ جس کی سواری رسول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی عظمت کو نہ پوچھو، جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے عظمت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دین کا ایک جز ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الشورى کی آیت بینہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی اہل بیت کی، اپنے قرابت داروں کی مودت۔ عزیزان گرامی، رب کائنات نے اپنے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے امت کو یہ فرما دیجئے اور آپ دنیا میں یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن مجید برہان رشید جیسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی، اور پھر یہ نعمت عطا کرنے کے بعد مجھے حکم دیا کہ میرے اس کام کو، میری توحید کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے عطا کردہ اس مشن پر آپ نے اپنی زندگی اس مشن کے لیے وقف فرما دی، اور پھر دن رات صبح شام زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے آپ اس
عظیم اور بابرکت دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکے کے کافروں کے سامنے اس دعوت تبلیغ کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مکے کے کافروں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں جاتے ہیں اس مجلس میں حضور کو تکلیف دی جاتی ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں حضور کے راستوں سے کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، اگر طائف میں جاتے ہیں طائف کے لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، حضور احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، دندان مبارک کے ٹکڑے شہید ہوتے ہیں، سر مبارک زخمی ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا ہے، کئی معاذ اللہ آپ کو مجنوں کہا جاتا ہے، کئی معاذ اللہ آپ کو دیوانہ کہا جاتا ہے، کئی مکے کے کافر آپ کو جادوگر کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اور سارا کچھ یہ برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اس دین کی خاطر میں نے جتنی بھی تکالیف برداشت کی ہیں، اس دین کی خاطر میں نے لوگوں کے پتھروں کو برداشت کیا، لوگوں نے مکے کے کافروں نے اونٹ کی اونجنیاں اٹھا کر میری پشت مبارک پر ڈالی، مجھے دیوانہ، پاگل، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ اے لوگوں، اس ساری دعوت تبلیغ پر لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر کسی قسم کا اس سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ اور دوسرا مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس مشن کے لیے حضور نے ایک کر دیا، اسی مشن کے لیے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، تو دشمن کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس مشن کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی تکلیفیں دیتے ہیں یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ شاید کسی منصب کے لیے، مال و دولت کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مشن ہے؟ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب، آپ ان لوگوں کو اعلان فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، تمہارے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ میں یہ جو دعوت تبلیغ کر رہا ہوں مجھے کسی قسم کا لالچ ہے، کسی مال و دولت کی ضرورت ہے، فرمایا محبوب ان کو اعلان کر دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ان اجر یا الا علی رب العالمین، اس کا اجر مجھے دے گا تو میرا رب دے گا، اور پھر میں تم سے کیوں مانگوں؟ میں تو تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا، ہاں الا، فرمایا محبوب مگر آپ ان کو فرما دو الا، ہاں مگر تم سے ایک چیز ضرور مانگتا ہوں، اور وہ کون سی؟ المودۃ فی القربا، اپنے قرابت داروں کی تم سے مودت چاہتا ہوں۔ اب عزیزہ نے گرامی اس آیت بینہ کو دیکھیں کہ پہلے اللہ نے کہا کہ محبوب آپ اعلان کر دیجئے میں نہیں مانگتا، پھر کہا کہ محبوب آپ ان سے مانگو، مانگتے بھی نہیں، کہا مانگو بھی صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کریں کہ اس دعوت تبلیغ پر میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن پھر کہا کہ مانگو۔ فرمایا لوگو، میں تم سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اور جو مانگ رہا ہوں، جو تم سے مانگ رہا ہوں، اگر جو تم سے مانگی جا رہی ہے، اگر اس دعوت تبلیغ کے بدلے میں تم سے جو چیز مانگ رہا ہوں اگر تم یہ مجھے دو گے تو یہ میرا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی جو میں تم سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ الا المودۃ فی القربا، اہل بیت کی قرابت داروں کی مودت مانگ رہا ہوں، ان سے محبت مانگ رہا ہوں، یعنی جو تبلیغ، یہ تمہیں سارا دین دیا ہے، اس کے بدلے تم نے مجھے یہ دینا ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اور عزیزہ نے گرامی، بڑا توجہ طلب نکتہ ہے، یعنی اے دنیا والو، میرے ماننے والو، اگر تم
اس کے بدلے تم میری مجھے اہل بیت کی محبت دو گے تو پھر تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اہل بیتی احبنی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ من احبنی احب اللہ، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی دخل فی الجنہ، فرمایا اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے، اہل بیت کی محبت سے مصطفیٰ ملتا ہے، مصطفیٰ کی محبت سے خدا ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور ہم سے جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، حضور ہم سے جو چیز مانگ رہے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے حضور ہم سے جو مانگ رہے ہیں، کسی نے یہ سوچا ہوگا حضور ہم سے جو مانگ رہے ہیں اگر ہم وہ دیں گے تو اس کا نبی کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا دنیا والوں نہ، میں جو تم سے مانگ رہا ہوں اگر تم وہ مجھے دو گے، جب تم مجھے دو گے تو رب تمہیں یہ انعام عطا فرمائے گا۔ جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے، جب تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو گے، جب تم فاطمہ سے محبت کرو گے، جب تم علی سے محبت کرو گے، جب تم حسنین کریمین سے محبت کرو گے تو میرا رب تمہیں یہ اجر دے گا کہ میرے ان قرابت داروں کے صدقے اللہ تمہیں میری محبت بھی عطا فرمائے گا۔ جب میری محبت ملے گی تو تمہیں خدا کی بھی محبت ملے گی، جب خدا کی محبت ملے گی تو ان محبتوں کے صلے میں رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کی محبت جنت کا راستہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اہل بیت کے اطہار کی محبت جنت میں داخل ہونے کا راستہ ہے، اہل بیت کے اطہار کی محبت کل بروز محشر ہمیں میدان محشر میں کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل آخرت والے دن اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے تو آؤ نبی کی آل سے محبت کرنی ہوگی، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنی ہوگی، اور یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، یہ محبت میں آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسنین سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، ان کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے ماں کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امی جان، آج مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں کہ آج میں مغرب کی نماز اپنے نبی کے پیچھے ادا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، دعا فرمایا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسی تابعدار اولاد عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو ماں باپ سے اجازت لے کر نکلیں۔ لیکن آج معاملہ ہی الٹ ہے، ماں باپ، اولاد گھر سے باہر نکلتی ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر گھر میں حضرات تشریف لے آئیں اور اگر والدین پوچھ لیں بس ان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، ایک عذاب بن جاتا ہے، پوچھنا ہی عذاب بن جاتا ہے۔ آج کل تو اولاد اتنا ہی، اگر باپ پوچھ لے کہ بیٹا کہاں گئے تھے تو جناب ہم نے کئی لوگوں کے بارے میں دیکھا ہے، سنا ہے، بس یہ پوچھنا تھا جناب، پھر نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے صحابی ہیں، اور ان کا گھر جو تھا یہ مدینہ پاک سے دور بستی میں تھا۔ گھر میں ان کی صرف ایک اکیلی ماں رہتی تھی، دن کو سارا دن مشقت کرتے، اور جب گھر سے گھر واپس آتے تو گھر میں ماں کی خدمت کرتے۔ اللہ اکبر۔ دعا فرمایا اللہ خدمت کرنے والی اولاد عطا فرما دے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، آج جناب ماں باپ بیچارے گھر میں پانی کے گلاس کے لیے تراس رہے ہوتے ہیں، بیٹے کو توفیق نہ ہوتی، باپ بیمار ہے پانی کا گلاس بھر دے، ماں بیمار ہے پانی کا گلاس بھر کے دے۔ لیکن ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جناب، وہی بچہ جو ماں باپ کو گھر میں پانی کا گلاس نہیں بھر کے دیتا، پیر صاحب کے آستانے پہ کھڑا ہو کر پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو پھیر رہا ہوتا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے، میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں 2 مرتبہ دیکھوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں 2 حج کا ثواب آتا ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر 3 مرتبہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ 3 کا ثواب دے گا۔ میں بات کو مختصر کروں، ایک صحابی نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھوں اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں، میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، میرے رب کے رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے امتیوں اگر تم دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ بھی اگر والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھو گے اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بندہ اگر 10 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرنے جاتا ہے، تمام مناسک حج ادا کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، 5 دن حج میں مشقت بھی کرتا ہے، وہ ساری محنت کرتا ہے، لیکن کسی بندے کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپیہ لگا کر مناسک حج ادا کر کے کسی بندے کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج مقبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج میں نے کئی ماؤں کو دیکھا در در کی ٹھوکر کھا رہی ہوتی ہے، میں نے کئی ماؤں کو دیکھا، کئی باپ کو دیکھا بیچارے دوائی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، بیٹا پوچھتا تک نہیں ہے، جبکہ دوستوں میں جب بیٹھتا ہے تو ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات کے خرچ کرنے کے لیے بات آتی ہے ہزاروں روپیہ لگا دیتا ہے، لیکن ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی اولاد وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے تو ہمیں والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دن کو یہ محنت کرتے، مشقت کرتے، گھر میں اکیلی بوڑھی ماں رہتی تھی اور شام کو جا کے دن رات کو ماں کی خدمت کرتے اور کبھی کبھی اپنی ماں سے اجازت لیتے۔ اللہ اکبر، اپنی ماں سے کہتے امی جان آج مجھے اجازت عطا فرما دو۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اماں جان آج میں اپنے نبی کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ ہے خیش بھی کیسی کی ہے، ماں سے کہتے ماں اجازت دو آج نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حذیفہ بن یمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو کتنا خوش نصیب ہے اللہ کہ ماں سے اجازت لے کے جا رہا ہے۔ اے ماں باپ رکھنے والوں، اپنے ماں باپ کا اس طرح احترام کیا کرو، کیونکہ جس کے اوپر والدین راضی ہیں ان کے اوپر اس کا رب راضی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی ماں کو کہا، کتنا عظیم جملہ کہا، یہ سر کے کانوں سے نہیں ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اماں جان آج اگر مجھے آپ اجازت دیں گی اور آج میں مغرب کی نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھوں گا، اور پھر کہا کہ امی جان میں اپنے لیے اور تیرے لیے اپنے نبی سے بخشش کی دعا کراؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم اولاد تھی، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے دل میں سوچا ہوگا حضرت حذیفہ کی ماں نے یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے، کیونکہ جب نبی نے دعا کر دی، جب نبی نے کہہ دیا مولا میرے حذیفہ کو بھی بخش دے، میری حذیفہ کی ماں کو بھی بخش دے، پھر وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ حضور دعا فرمائے، ابھی دعا پوری نہیں ہوتی، رب دعا کو پہلے قبول فرما دیتا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی ماں سے کہا اماں جان آج مجھے اجازت عطا فرماؤ
کہ آج میں مغرب کی نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھوں گا اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جا آج اپنے نبی کے پیچھے نماز ادا فرما۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، امام الانبیاء کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی۔ کتنا عظیم وہ مقتدی ہے، کتنا عظیم امام ہے، اور کتنی عظیم مسجد ہے۔ مسجد نبی میں حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے نماز ادا کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ آج کے اس درس کے صدقے جن جن لوگوں تک یہ دعا جا رہی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں اپنے لیے دعا کروں۔ مولا حذیفہ بن یمان کے صدقے، مولا حذیفہ کی ماں کے صدقے، مولا ہمیں بھی اپنے محبوب کی مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، آقا کریم نے سلام پھیرا، صحابہ نے نماز پڑھی، تو آپ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، لیکن میں انتظار میں تھا کہ حضور اکیلے ہوں گے تو اپنے نبی سے بات کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اکیلے کا بھی اپنا مزہ ہے، محب اور محبوب، بس میں ہوں اور محبوب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اسی انتظار میں کہ حضور اکیلے ہوں گے، حضور سے اپنی مدعا بیان کروں گا، جو درخواست لے کر ہے وہ بیان کروں گا، لیکن آپ فرماتے ہیں آقا کریم بھی بیٹھے رہے، صحابہ بھی بیٹھے رہے، یہاں تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہوئی، حضور نے عشاء کی نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی، حضور نے نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی، آقا کریم مسجد نبی سے باہر نکلے، اپنے حجرہ کی طرف جانے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے گیا، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، اندھیری رات تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آقا کریم نے جب میرے قدموں کی آواز سنی تو حضور فرمایا انت حذیفہ، حذیفہ ہو؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حاجتک، حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ کیونکہ اتنی رات کا وقت، حضور جانتے تھے اپنے غلام کو، یہ اس کا گھر تو مدینہ پاک سے دور ہے، کبھی کبھی آتا ہے، اور آج اتنی رات ہو گئی ہے ابھی ادھر پھر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ما حاجتک، اللہ اکبر، دلوں کے راز جاننے والے نبی کو پتہ چل گیا کہ آج حذیفہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا ما حاجتک، حذیفہ تیری حاجت کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ابھی میں بولا ہی نہیں تھا، ابھی لب ہی نہیں کھولے تھے، تو حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے۔ آج لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ابھی حضرت حذیفہ نے لب ہی نہیں کھولے، ابھی حضرت حذیفہ نے بیان ہی نہیں کیا، ابھی دل میں اس بات کا پتہ یا حضرت حذیفہ کو تھا یا حضرت حذیفہ کی ماں کو تھا، لیکن قربان جاؤں حضرت حذیفہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اپنے نبی سے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن قربان جاؤں نبی مدینہ پاک میں تھے، حضرت حذیفہ گھر میں تھے، لیکن حذیفہ وہاں پر جو کہہ رہے تھے میرا نبی سن رہا تھا، اس لیے حضرت حذیفہ کے بولنے سے پہلے حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ جو مانگنا چاہتا تھا وہ تو عطا فرما دیا، بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں، بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں؟ ارے حضور کے شہر میں آ کے رو مت، یہاں تو روتے ہوئے مسکراتے جاتے ہیں، حضور کے دربار میں روتا ہوا ہے تو مسکراتا جاتا ہے، حضور اپنے دربار میں کسی کو روتا ہوئے نہیں دیکھتے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخش دے، اللہ تیری ماں کو بخش دے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس رکا تو حضور میں نے دیکھا کہ حضور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، حضور باتیں کرتے رہے، حضور نے فرمایا کہ حذیفہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں کیس سے باتیں کروں؟ حضرت حذیفہ فرماتا مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، یا خدا جانے یا آپ جانے۔ حضور نے فرمایا ان ھذا ملک کریم، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا حذیفہ یہ عزت والا فرشتہ ہے۔ حالانکہ حضرت حذیفہ دیکھ نہیں، لیکن قربان جو حضرت حذیفہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، اگر آج کا وہابی ہوتا وہ کہتا کہ یا رسول اللہ کدھر ہے میں تو نہیں دیکھ رہا،
لیکن قربان جو اگر حضرت حذیفہ کہتے کہ نہیں دیکھ رہا، میں قربان جو حضور دکھا بھی دیتے، حضور دکھا بھی دیتے، لیکن صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا نبی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان ھذا ملک کریم، حضور نے فرمایا حذیفہ یہ عظمت والا فرشتہ ہے۔ آگے الفاظ سنیں، اور حضور نے فرمایا لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، حضور نے فرمایا حذیفہ جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے یہ آج زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، عاشقاں اونوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی پیندہ شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے زمین پر آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری زمین اور آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن قربان جو میرے نبی کو یہ پتہ ہے یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں جانتا، نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ اپنے غلط اور غلیظ ترین عقیدے کو صاف فرما دے اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ جانتا ہے، حضور دیکھتے ہیں، حضور سنتے ہیں، حضور کو علم ہے۔ تو حضور نے فرمایا لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، فرمایا حذیفہ یہ آج رات پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، استأذن ربہ، اور آج اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی اجازت مانگی؟ آقا کریم فرمایا ان یسلمنی علی ویبشرنی، اس نے اللہ سے اجازت مانگی مولا مجھے اجازت دے تیرے نبی کو سلام کر کے ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی حضور کو سلام کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور امتی کتنا خوش قسمت ہے کہ جب بھی چاہے نبی کو سلام بھیج دے، زمین کے کسی کونے پر بیٹھا ہے نبی کو سلام بھیجے، اللہ کا نبی سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ آج فرشتے نے استأذن ربہ یسلم علی، آج اس نے اجازت مانگی مولا مجھے اجازت عطا فرما تیرے نبی کو سلام کروں، تو اللہ نے اس کو سلام ویبشرنی، اور تیرے نبی کو خوشخبری سناؤں۔ کس چیز کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا سلام لے کر آیا ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کی خوشخبری؟ میرے آقا نے فرمایا یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و فاطمہ سیدۃ النساء، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے کہ محبوب حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حضور نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ جنت کے پھول ہیں۔ سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان جب میرے گھر میں تشریف لاتے تو آپ میرے ان شہزادوں کو لے کر میرے آقا میرے بابا حضور سونگتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ بابا جان لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور آپ حسنین کو آپ سونگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، جب میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزان گرامی ایسی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے۔ وہ عزیزان گرامی اللہ پاک نے حسنین حضرت امام علی مقام کو مقام و مرتبہ اور عزت عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک میں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری تمام سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے میرا درس سنا، اس کا مقصد آپ خود سنیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام جتنا بھی حضور کی امت تک پہنچ سکتا ہے اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور دین کے اس مشن کو آگے پھیلانے میں
ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جن جن لوگوں تک جائے گا، اگر کسی ایک بھی بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی جو ہم نے بیان کیا اور وہ اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، اس کا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، مجھے بھی اجر ملتا رہے گا۔ دعا ہے اس چینل کے جو ہمارے دوست ہیں جناب بھائی سلیم صاحب، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ پاک ان کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تمام دوستوں کی خدمت میں التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو دعوت دیں، اس مشن کو آگے پہنچانے میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔